बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन सेफ़ एंड साउंड होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ पर भी हैं खैरियत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। वीडियो तमाम देखिएगा, पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि तमाम वीडियोस आप तक इसी तरह रोज़ की रूटीन में पहुँचती जाएँ। तो आते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है डोंट वेस्ट योर सेल्फ इन नेगेटिव थाट्स, यानी कि अपने आप को मनफी ख्यालात में मत ज़ाया कीजिए। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दोनों किस्म की एनर्जीज रखी हैं, मस्बत भी और मनफी भी। मस्बत ऑलरेडी एक ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ चले जाते हैं। बल्कि आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे उससे शुरू करती हूँ। एक वाक़या आपके सामने है, कहीं पढ़ा था। इससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा क्लास के अंदर कि अगर आपको 86,400 रुपये रकम दी जाए तो और उसमें से 10 रुपये की हकीर रकम कोई चोर ले उड़े, आपके पास 86,390 रुपये बच जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उन 10 रुपयों के पीछे भागेंगे, चोर की तरफ लपकेंगे, या जो आपके पास बाकी सरमाया है 86,390 का, वो लेकर अपनी राह चलेंगे? तो जो क्लास में बैठे हुए तालिब इल्म थे उन्होंने जवाब दिया कि सर 10 रुपये के पीछे कौन भागे, हम अपने जो बाकी इतनी बड़ी रकम है यानी कि 86,390 रुपये, उसे लेकर अपने रास्ते पे चले जाएंगे। तो सबसे पूछा गया, सब ने इस बात पे यही ख्याल किया कि जी ऐसा ही होगा, 10 रुपये के पीछे कोई नहीं भागेगा। तो उस्ताद साहब जो थे वो हंसे और कहा कि नहीं, आपने गलत कहा है। आ, हम अमूमन, बल्कि ज़्यादातर जो लोग हैं उन 10 रुपये के पीछे भागते हैं, उन 10 रुपये को वसूलने के लिए भागते हैं, और 86,390 रुपया उस 10 रुपये के पीछे ज़ाया कर देते हैं। तो बच्चों ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि सर ये कैसे हो सकता है, 10 रुपये के लिए कौन इतनी बड़ी रकम को अपने दांव पर लगा सकता है। तो उस्ताद, बहरहाल उस्ताद है, उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात गौर से सुनिए। 86,400 बेसिकली आपके दिन के सेकंड्स हैं। आपके पास जो घंटे हैं उनमें जो सेकंड बनते हैं वो 86,400 बनते हैं। और हम इंसान क्या करते हैं, अगर हमें कोई 10 सेकंड की बुरी बात लगती है, कोई बात हमें कह देता है, हमें वो बात अच्छी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं कि उन 10 सेकंड्स को अपने ऊपर तारी करते हैं, उन ख्यालात को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और बाकी का जो दिन है यानी कि वो जो 86,390 उसको ज़ाया कर देते हैं। करना क्या चाहिए? हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना चाहिए। कैसे चैलेंज करना चाहिए? कि ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। आपके पास जो नेगेटिव, देखिए ना दुनिया में कितने ही हम ऐसे औकात गुजारते हैं जो हमें लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती, हमारे अंदर लोग नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर जाते हैं, और हम अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर उस नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिविटी को हावी कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग क्या है? किल अस। हमें ज़्यादा सोचना और सबसे बड़ी बात है कि फिर नेगेटिव सोचना दोहरा हमें मार देता है। हमने हमारे अंदर जो प्रोवोक होते हैं नेगेटिव थॉट्स, वो जो नेगेटिविटी है वो हमें किल करती है। तो हमने क्या करना है? उसे चैलेंज करते हैं। क्यों? कि हम अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो वी आर वर्स्ट एनिमी, हम अपने सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। हम अपने आप को जंग लगा देते हैं, बल्कि ऐसे ही जैसे नकब लग जाती है, घर के अंदर नकब लगती है, चोर आते हैं चोरी करके चले जाते हैं। इसी तरह हमारी पर्सनालिटी के अंदर जो मनफी ख्यालात हैं वो नकब लगा के बैठे हैं, और वो मनफी ख्यालात चोर हैं बेसिकली। और जो हम सोचते हैं
جو ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ ایک راستہ ہے ہمارے اندر سے ہماری پازیٹیوٹیز کو بھی وہ نکال کر لے جاتے ہیں. تو استاد کے سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں وہ جو اپنے اندر پازیٹیوٹیز ہیں انہیں انہینس کرنا چاہیے. آخر کو ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ بھی تو ہے نا، جسٹ نیگیٹو تھنکنگ ہی تو نہیں ہے. ہم اپنی پازیٹیوٹی کو دیکھیں، اپنے آپ کو ریسکیو کریں اور اپنی تمام جو منفی خیالات ہیں، اپنے اندر جو ایک نگیٹیوٹیز ہیں انہیں مائنس کر دیں. یہ سب سے بڑی جو ابھی بات ہوئی کہ چیلنج یور نیگیٹو تھاٹس، یہ ایک ریمیڈی ہے. نہیں تو ہمارے اندر اپنے اندر کانفلکٹس بڑھتے جائیں گے. ہم سارا دن کھینچا تانی میں رہیں گے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے اس طرح دیکھا، اس نے اس طرح کیوں کہا، اس نے مجھے جاتے جاتے اس طرح بات کی، میں ایسا نہیں ہوں یا میں ایسی نہیں ہوں. کون کیسا ہے ہم اپنے لیے ہیں. لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں بیٹھے، نہ ہی لوگوں کے رحم و کرم پر ہم نے رہنا ہے اور نہ ہی انہیں اپنے لیے ججمنٹل بنائیں. نو، آپ اپنے لیے بہت بینیفیشیل ہیں. آپ اپنی پازیٹیوٹیز کو لے کر چلیے. اگر اس طرح ہو جیسے وہی بات کہ ہم 10 روپے کی خاطر باقی وہ جو منی تھی، جو باقی ایسٹس تھے ان کو ویسٹ کر دیں گے، تو ہم عموماً ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم ایک بات کو لے کر، ایک چھوٹی سی نیگیٹو بات کو اگلے نے ہلکا سا ایک پوائنٹ دیا اور ہم نے اپنا پورے کا پوری خوشی، پوری کی پوری پازیٹیوٹی، پوری کی پوری مثبت جو تھا زندگی، اس کو داؤ پر لگا دیا. پازیٹیوٹیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور جو 10% نیگیٹیوٹی تھی اس کو ہم نے پکڑ لے دیا. پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیک اے بریک فرام نیگیٹو تھاٹس. مشکل ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہوگا. ناممکن کبھی بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو سیکیور کیجئے، کوپ کیجئے نیگیٹو تھاٹس سے. اپنے معالج آپ ہیں. میں بہت سی ویڈیوز میں یہ بات کر چکی ہوں کہ اپنے طبیب آپ خود ہیں. آپ اپنے آپ کو اپنی وہ جو ایک اٹینشن سپین ہے نا، اس کو سائڈ پہ لے جائیں. اب مسلسل وہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے دماغ میں ایمرج کر رہے ہیں، وہ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کو آپ کی جو خوشیاں ہیں، آپ کے جو مثبت پوائنٹس ان کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بریک دیجیے. ہلکا سا آپ کو شارٹ وہ ایک بریک جیسے ہی ملے گا، آپ کا برین دوبارہ سے اپنے پازیٹیو تھاٹس کو ریپیئر کرنے کے قابل ہو جائے گا اور نیگیٹیوٹی کے آگے جم کر کھڑا ہو جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی پازیٹیوٹی کو لے کر اپنی زندگی میں آ سکتے ہیں. پھر وہی سی بات لے کر آتی ہوں، کسی نے ذرا سی بات کہہ دی، کسی نے ذرا سی بات کہہ دی. اب اس بات کے بدلے آپ اپنی باقی کی لائف کو، باقی کے دن کو، باقی کی زندگی کو پلیز ڈونٹ اسپوائل. فوکس آن یور اسٹرینتھس. یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت طاقت دی ہے. اب وہ طاقت کوئی جسمانی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ طاقت آپ کے اندر ذہنی طاقت بھی ہے، مینٹل ابیلٹی کی طاقت ہے. یعنی کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں 24 گھنٹے میں جو 18 گھنٹے ذہنی کام کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرینتھس دی ہیں. ان اسٹرینتھس کو آپ کی نیگیٹیوٹیز گھن کی طرح کھا جاتی ہیں. تو آپ پلیز فرسٹ آف آل اسٹاپ نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ اپنی لائف میں سے مائنس کر دیجئے. بلکہ پہلا پوائنٹ کہ اس کو چیلنج کیجئے. پھر اس کے بعد چیلنج کرنے کے بعد اس کو ایک بریک اپ دیجئے. بریک اپ دیں گے تو آپ کی پازیٹیوٹیز دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گی ایک بہتر طریقے سے. آپ نے سکسیسفل لائف گزارنی ہے. آپ نے سکسیسفل لائف گزارنی ہے، نہ کہ وہ 10 روپے کے لیے باقی جو 10 سیکنڈ کو کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے اپنے باقی کے جو گھنٹے ہیں، باقی کے جو 86,390 سیکنڈز اپنی 24 گھنٹوں میں، ان کو مت اسپوائل کیجیے. ان کو مت اسپوائل کیجیے.
بلکہ اپنے آپ کو ریپیئر کرنا سیکھیں۔ دیکھیں ویورز، آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں رہنے والے لوگ سارے آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے، سارے آپ سے پیار نہیں کرتے ہوں گے، سارے آپ کے ساتھ ایک سمپتھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ ایک فیملی آپ کی ہوگی، کوئی آپ کے دوست ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہے، اور صرف مقابلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو پرسن کے طور پر سامنے لینا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی جاؤں، ایک شخص کا جو گھوڑا تھا وہ کسی ہول میں گر گیا، اس نے کہا کہ اب تو یہ مر جائے گا، تو اس نے اس کے اوپر، اس کی آوازیں اس کو تکلیف دیتی تھیں، میں جلدی جلدی اس کو وائڈ اپ کروں گی، تو اس نے کیا کرنا شروع کیا، اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی۔ اب کافی گہرا گڑھا تھا، اب گھوڑا عقل مند تھا، اس نے کیا کیا کہ جیسے اس کے اوپر مٹی آتی تھی وہ جھاڑتا تھا، باڈی کے اوپر سے مٹی نیچے جاتی تھی، وہ پھر ایک سٹیپ اوپر آ جاتا تھا، کرتے 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 جب گڑھا جیسے ہی بھرنے پہ آیا تو گھوڑا بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ یہی چیز ہے کہ آپ کے راستے میں جو آنے والے پتھر ہیں، آپ کے راستے میں آپ کو ناکام کرنے کے لیے جو پتھر آتے ہیں آپ کے سامنے، انہیں دیوار مت بنائیں، انہیں سیڑھیاں بنا لیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ آپ کے راستے میں آنے والے پتھروں کو دیوار مت بنائیں اپنی کامیابی کے راستے کا، بلکہ اپنی کامیابی کے لیے ان کو سیڑھیاں بنا لیں۔ ان سیڑھیوں پر چلتے چلتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے قابل آپ ہو جائیں گے۔ یہی چیز نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ جب آپ کو کچھ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی اپنے لیے نکال لیجئے، یہی آپ اس کو چیلنج کریں گے، یہ آپ کی پرسنالٹی کی اسٹرینتھ ہے۔ ادروائز اگر نیگیٹیوٹیز کو اتنا سوچنا شروع کریں گے، اپنے اوپر حاوی ہونا شروع کریں گے، تو وہ جو پتھر ہیں وہ پھر سیڑھیاں نہیں بن پائیں گی، وہ راستے کی دیوار بن جائے گی۔ تو یاد رکھیے ویورز کہ ہم نے اپنے راستے میں جو لوگ ہم پر پتھر پھینکتے ہیں، ہم نے ان کو راستے کی دیوار نہیں بنانا، بلکہ اپنی کامیابی کے لیے سیڑھیاں بنانا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔